نوافل دعا وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ مستحب کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جی کہ یہ وہ عمل ہے اگر کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، یہ بدعت بن جائے گا۔ اگر واجب سمجھے، ضروری سمجھے، یہ کرنی ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جی تنہا عبادت۔ یہ مساجد میں آ کے محفل وغیرہ کرنا یا ادھر آ کے اکٹھے نوافل پڑھ کے حلوے کا بندوبست کرنا، چائے کا بندوبست کرنا، قہوے چل رہے ہیں مسجد میں، گپیں چل رہی ہیں، نہیں، اکیلے تنہائی میں گھر میں وضو بنا کے جو مزہ اس عبادت کا ہے نا تنہائی میں کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، بڑا سکون ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اصل عبادت ہی وہ ہے۔ اس لیے ان بدعات سے بچنا ہے۔ اور کتنے دنوں سے میں بیان کر رہا ہوں جی، ابھی تک اس دن حلوہ بنانے کا بھی کوئی اہتمام کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام اولیاء کرام سے، کسی سے بھی، تمام ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین، مفسرین، کسی نے بھی اس دن حلوہ بنانے کا اہتمام کا نہیں بیان کیا ہے کہ اس دن حلوہ ضرور بنائیں۔ لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسومات اور بدعات میں ہی کھو کے رہ جائیں، دین کہیں پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے اس بات سے بھی بچنا ہے۔ حلوہ بنائیں لیکن اس دن سے ہٹ کے بنا لیں، ویسے بنا لیں۔ کھانا ہے نا جی، حلوہ کھانے کے لیے بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن یہ دن جی اس دن ضرور بنانا ہے، نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی کسی کو اس بارے میں کسی کا کوئی حکم نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جی نمبر 2، قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں اضافہ کرنا، اس کو عبادت سمجھ کر اضافہ کرنا، یہ بدعت بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں، کبھی کبھار چلے جایا کریں، مرد صرف۔ نمبر 3 ہے 15ویں شعبان کے روزے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر صرف ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے جی۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے جی کہ یہ جو حضرات ہیں، محدثین جو ہوتے ہیں، جو راوی کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں جو سلسلہ ہے اس میں سے صرف اس حدیث کا، تو اس میں سے ایک جو راوی ہیں ان کا جو حافظہ ہے وہ کمزور تھا، اس وجہ سے اس حدیث پاک کو ضعیف کہا گیا، باقی سارے جو ہیں وہ مستند تھے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے، خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش کر دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو اس مصیبت سے چھڑا دوں، خبردار کوئی فلاں 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 حاجت والا ہے۔ طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتے رہتے ہیں، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ فقہا کے ہاں شرعاً مطلوب اور مرغوب ہے، یعنی مرغوب ہے فقہا کے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ نیز اکابر امت کا اسی پر تعامل ہے، یعنی وہ اس پر عمل کرتے رہے ہیں، گویا کہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی بہرحال آگے انہوں نے باقی بھی لکھا ہے جی۔ مختصر یہ ہے جی کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اس کو سنت سمجھ کر یعنی اگر کریں گے تو یہ بدعت میں چلا جائے گا۔ باقی جو اعمال میں نے بتایا جی وہ بھی اگر کبھی کبھار قبرستان چلے جائیں تو وہ بہتر ہے۔ تو جس طرح میں نے حلوے کا کہا ہے جی، اس کو بھی چھوڑنا ہے جی، یہ بدعت چھوڑنی ہے جی۔ دین جس طرح بیان ہوا ہے، جس طرح آقا نے کیا ہے، جس طرح احکامات دیے ہیں اس طرح کریں تاکہ صاف ستھرے ہم چلتے رہیں، سیدھی راہ پہ چلتے رہیں، صراط مستقیم پہ چلیں۔ صراط مستقیم وہ ہے جو آقا نے بتایا جی۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔